بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و امن والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہمارا آج کا موضوع ہے سخت گرمیوں میں سر منڈوانا کیسا ہے، یعنی کیا سخت گرمیوں میں سر کو گنجا کروانا مناسب ہے یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ترین ہے اور خاص طور پر بچوں سے متعلق ہے کہ آیا گرمیوں میں بچوں کو جو ہے وہ گنجا کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کے تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خود بھی گنجا ہوا ہوں اس تصویر میں، میرا ڈاکٹر بیٹا بھی اس میں گنجا ہے اور میرے والد محترم بھی اس میں گنجے ہیں، یعنی 3 گنجے لوگوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں جو 90 سال سے لے کر اور 25 سال تک کی عمر کے لوگ جو ہیں اس میں 3 گنجے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی آپ لوگ بھی دیکھ کے کچھ لوگ متاثر بھی ہوئے ہوں گے اور کئی بزرگوں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہوگا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی اس تصویر میں خود بھی گنجے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا بھی گنجا ہوا ہے، ان کے والد صاحب بھی گنجے ہوئے ہیں، تو فوری طور پر بچوں کو گنجا کروا لیں۔ تو بزرگ عمومی طور پہ کہتے ہیں گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے پوتا پوتیوں کے لیے، نواسا نواسیوں کے لیے کہ بھئی بچوں کے سر منڈوا دیں، گرمی ہو گئی ہے، بچے ہیٹ اپ ہو جائیں گے، بچوں کو گرمی چڑھ جائے گی، بچوں کو فلاں بیماری ہو جائے گی، تو ان کے سر منڈوا دو گے تو ان کے سر کے راستے گرمی نکل جائے گی۔ تو کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے یا غلط ہے یہ خیالات؟ یہ سارا کچھ آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے کہ جو لوگ نئے آئے ہیں ہماری نئی ویڈیو کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پہلے ایسے موجود ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور مطلع فرمایا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں کہ اس سے یقیناً مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے، اور آپ کا لائک کرنا ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتا ہے، ہمارے حوصلے کو بڑا کرتا ہے، اور ہم اچھے سے اچھا کام کرنے کی ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کے سر منڈوا دیں، سخت گرمی شروع ہو گئی ہے، بچوں کے سر سے گرمی نکلے گی اور بچوں کو مسئلے بن جائیں گے۔ تو کیا آیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں 15 مئی سے لے کر اور 15 سپٹمبر تک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں شدید گرمی پڑتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے جو گرم علاقے ہیں جیسے ملتان، یہ ساؤتھ پنجاب ہو گیا، اسی طریقے سے سندھ کے علاقے ہیں، چولستان کے علاقے ہیں، یہاں تو بہت شدید گرمی پڑتی ہے۔ تو ایسے میں بچوں کو گنجا کروانا جو ہے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، تو بچوں کو کبھی بھی گنجا نہ کروائیں۔ اور رہی بات یہ کہ سر کے راستے کو گرمی نکلتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے جسم میں کوئی ایسا ہیٹر نہیں لگا ہوا کہ بھئی جیسے گرمی شروع ہوتی ہے تو اس کا بٹن جو ہے آن ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے ہیٹ اپ کر دیتا ہے اور ہمارے دماغ کے ذریعے جو ہے کوئی گرمی نکلتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی معتدل پیدا فرمایا ہے، یہ سردی میں بھی معتدل ہوتا ہے اور گرمی میں بھی معتدل ہوتا ہے۔ اب خرابیاں کون سی چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ وہ ہمارا غیر معتدل ہونا، یعنی ہمارا غیر میانہ روی کے ساتھ چلنا اور زندگی کو صحیح معنوں میں نہ گزارنا، یہ اس کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ یہ کہ موسم جو ہے ہمیں خود بخود کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیں سخت گرمی کا موسم ہو اور آپ جا کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور سورج آپ کے سر پہ ہو اور کافی دیر آپ کھڑے رہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو سن اسٹروک ہوگا، آپ کی اپنی غلطی ہے نا۔ اسی طریقے سے
اگر آپ کوئی بھٹی جلی ہوئی ہے 1500 سینٹی گریڈ پہ اس کی آگ جل رہی ہے اور آپ جا کے اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سخت سردی کا موسم ہو یا آپ گلیشیئر والے علاقے میں چلے گئے ہوں اور کپڑے اتار دیں اور برف چاروں طرف سے ہو وہاں پر اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، تو ایسے میں بتائیں کہ آپ بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر باڈی جو ہے مینٹین نہیں کر سکے گی اپنے ٹیمپریچر کو۔ اگر آپ نے سردیوں کے موسم میں اپنے آپ کو گرم کیا ہوا ہے، یعنی گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنا انتظام کیا ہوا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر سے کوئی جو ہے سردی نکال دے گی۔ یا اسی طرح سے گرمی میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو دھوپ سے اور گرمی سے اور ہیٹ سے بچایا ہوا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی اندر کوئی ہیٹر جلا دے گی یا کوئی چولہے جل جائیں گے یا کوئی تنور جو ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے آپ ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور دماغ کے راستے یا پاؤں کے راستے، پاؤں کے تلووں کے راستے آپ کا کچھ سیک نکلے گا یا گرمی نکلے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ بال جو ہے نا، یہ قدرت نے بہت انمول بنائے ہیں، بڑی عظیم جو ہے نا نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ ان کو ایسے نہ جانیں، یہ کوئی فیشن نہیں ہے صرف کہ بھئی ہم نے یہ اسٹائل بنا لیا، وہ اسٹائل بنا لیا، ایسے بال مارے، ویسے بال مارے، اور کرلنگ کر لی اور جناب اسٹریٹ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، آپ فیشن کرتے ہیں وہ آپ کا اپنی چوائس ہے، لیکن قدرتی طور پر جو یہ بال ہمیں دیے گئے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں، سیفٹی کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ ہمیں سردی سے بھی بچاتے ہیں، یہ ہمیں مضر اثرات والی شعاؤں سے بھی بچاتے ہیں، یہ ہمیں سورج کی تپش سے بھی بچاتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے بہت ساری مسائل سے ہمارے قرار دیتے ہیں بال۔ تو ان کی حفاظت جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے بالوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ہم پر لازم ہے۔ اور بچوں کی حفاظت کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ جیسے گرمی شروع ہو تو ان کے بالوں کا ارادہ کٹوانے کا ترک کر دیں، ان کے سر کو گنجا نہیں کروانا، ان کے سروں پر استرا نہیں پھروانا، سیفٹی ریزر نہیں پھروانی۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں چلے یار ہم ریزر نہیں پھرواتے تو ہم جو مشین پھروا دیتے ہیں، مشین جو ہے نا مشین کے ساتھ ان کو گنجا کرا دیتے ہیں۔ اچھا پھر زیادہ ہوتے تو کہتے ہیں موٹی مشین پھروا دیتے ہیں، یعنی موٹی مشین جو ہے مجھ سے چھوٹے چھوٹے بال رہ جائیں گے باریک باریک۔ اچھا کچھ کہتے ہیں نہیں جی باریک مشین کروا دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ریزر لگا دیتے ہیں گھر میں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا معصوم ہوتے ہیں، بچے جو ہیں متحرک رہنا چاہتے ہیں، بچے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، بچے شرارتیں کرتے ہیں، تو بچوں کو آپ جو ہے پابند نہیں کر سکتے، ان کو بانڈ نہیں کر سکتے، ان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے، ان کو کچھ اسٹیچو بنا کے نہیں رکھ سکتے ان کو آپ کہ بھئی آپ بچوں کو آپ نے گنجا کروا دیا اور جناب اس کو ایک جگہ بٹھا دیا کہ نہیں اب یہاں سے ہلنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گنجا کروا دیتے ہیں تو بچے معصوم ہوتے ہیں، آپ بھی کمرے میں ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت بچے بھی ہوتے ہیں، آپ جناب سو جاتے ہیں، میوے استراخ ہو جاتے ہیں اور بچے چپ کر کے دروازہ کھول کے باہر نکل جاتے ہیں اور جا کے دھوپ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ جیسے کھیلنا شروع کرتے ہیں ان کو جو ہے ٹمپریچر جو ہے مینٹین نہیں اپنا کر پاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو فیور ہو جاتا ہے۔ اب جب فیور ہوتا ہے تو بزرگ فوری طور پہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنا فائدہ ہوا گنجا کروانے کا، جسم سے سیک نکلا ہے، یہ بخار نکل گیا ہے جسم سے، اچھا ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا ہے، دودھ سوڈا پلائیں اس کو۔ اب یہ دودھ سوڈا کا کنسیپٹ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دودھ سوڈے کا کیا فائدہ ہے۔ چلیں آپ جوس بچوں کو پلاتے ہیں وہ ایک اچھی چیز ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کو پھلوں کا جوس پلا دیا، اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دودھ بھی پلا سکتے ہیں ٹھنڈا کر کے، وہ تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن دودھ سوڈا جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ دودھ سوڈے کا کیا فائدہ ہے، یا دودھ سوڈا کون سی کتاب میں آپ نے دیکھ لیا، کس حکیم نے آپ کو کہا دیا ہے، کس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے آپ کو کہا دیا، کس ایلوپیتھک ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ بھائی دودھ سوڈے کا کوئی فائدہ ہے۔ دودھ سوڈا ہرگز استعمال نہ کیا کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان دے سکتا ہے۔ آپ دودھ پلائیں بچوں کو، ٹھنڈا کر کے پلائیں، اس کو بلائی ڈال کے پلا دیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جوس پلائیں، جو مرضی پلائیں، جس چاہے پھل کا جوس بنا کے ان کو دے دیں، اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے پھل کھلا سکتے ہیں، ٹھنڈا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دودھ سوڈا جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اپنے ہرگز جو ہے 15 مئی سے لے کر اور 15 سپٹمبر تک جو ہے بالکل گنجا نہیں کروانا۔ ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس موسم میں بچوں کو گنجا کروانا چاہیے، یا خود بھی جو ہم نے اگر اپنے سر پر کوئی استرا پھروانا ہے یا جو ہے گنجا کروانا اپنے آپ کو، یا سیفٹی ریزر کوئی لگانی ہے، تو اس کا سب سے بہتر موسم ہوتا ہے 1 اکتوبر سے لے کر اور 15 نومبر تک، یا یہ سمجھ لیں کہ 15 سپٹمبر سے لے کر اور 15 نومبر تک جو ہے اس موسم میں آپ اپنے آپ کو گنجا کروا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گنجا کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے 15 جنوری سے لے کر اور مارچ تک
آپ خود بھی گنجے ہو سکتے ہیں اور بچوں کو بھی گنجا کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخت گرمی میں اور سخت سردی میں نہ خود گنجا ہوں اور نہ بچوں کو گنجا کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ یہ کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین مبین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔